الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في موضع آخر: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات جس ذات نے مسلمانوں کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کی بعثت اور انبیاء کو بھیجنے کے بعد اس مخلوق کو اور نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے مہمل اور بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اس مخلوق کو، انسانوں کو شیطان کے پنجے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے مختلف عبادات اور مختلف زندگی کے اصول، ضابطے اور قانون اور وحی کے ذریعے ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پنجے سے بچانے کا بندوبست کیا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ دن میں 5 وقت کی نماز کس لیے ہے اور ہر سال میں 1 مہینہ رمضان المبارک کے روزے وہ کس وجہ سے، پوری زندگی میں اگر طاقت ہو تو پھر حج کس لیے، یعنی یہ جتنی بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں پر فرض کیوں کیا؟ اب دن میں 5 وقت کی نماز مسلمان پر فرض ہے تو وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ مسلمان شیطان سے بچے اور رحمان کے سامنے جھکے۔ ایک دن میں 5 دفعہ اللہ تعالی کی طرف سے بلاوا اس مسلمان کو اس کی غفلت سے نجات دلانا، اسے شیطان کے پنجے سے بچانا اور اللہ رب العزت کی عبدیت اور اس کے احکام کی بجا آوری کی طرف اس کو بلاوا، یہ صرف اور صرف مسلمان کو جہنم سے بچانے کے اسباب اور ذرائع ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک بھی، رمضان کے روزے بھی مسلمان کو ایک بہت بڑی عبادت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ 1 مہینے کی ورزش ٹریننگ کے بعد
مسلمان کو ایک بہت بڑی عبادت کے لیے تیار کیا جاتا ہے، چاہے مسلمان کو اس چیز کا علم ہو یا نہ ہو، اس کو اس چیز کا ادراک ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے ذریعے، روزوں کے ذریعے مسلمان کو فرما برداری، وحی کے ذریعے، وحی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ، قرآن سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کی یہ ٹریننگ 1 مہینے میں، پھر اسی ٹریننگ کے مطابق مسلمان کو پوری زندگی جو ہے وہ بسر کرنا ہوتی ہے۔ اب رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے اندر 1 مہینے کے روزے، وہ کس وجہ سے؟ وہ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ مسلمان کو اس کی حقیقت کی طرف پلٹا دیا جائے، اس کی رہنمائی کر دی جائے۔ تو رمضان مسلمان کو اس کی حقیقت، ابدیت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے رمضان 3 چیزوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور وہ 3 چیزیں مسلمان کے لیے انتہائی گمراہی کا باعث بنتی ہیں۔ بلکہ مسلمان ہی کیا، دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے، صرف ان 3 چیزوں کی وجہ سے وہ مطلب انسانیت سے ہٹ کر راستہ بھٹک جاتا ہے، بھول جاتا ہے، گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ مسلمان ان 3 چیزوں کی وجہ سے وہ گمراہی کی دلدل میں چلا جاتا ہے۔ تو رمضان بھی ان شاہزور اور مضبوط چیزوں کو ٹارگٹ کرتا ہے تاکہ ان کی سرکشی کا جو زور ہے وہ ٹوٹ جائے، اور ان کے زور کو توڑ کے، ان کے زور کو ہلکا کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر بسجود کیا جائے اس مسلمان کو، اور ان صفات کو، ان 3 چیزوں کو۔ جس طرح ایک سرکش گھوڑا ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا آسان ہے، گولی سے ختم کرتے ہیں، جس طرح بھی مار دینا آسان ہے، لیکن اگر اس گھوڑے کو آپ سدھانے پر آ جائیں، یعنی اس کو ایک انسان کے لیے تیار کریں کہ وہ ایک انسان کو اپنے آپ پر سوار ہونے دے اور اس کے مطابق چلے، یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ ایک منہ زور گھوڑا ہو اور اسے سمجھانا، سکھانا، سواری کے لیے تیار کرنا، یہ انتہائی مشکل کام۔ اور مسلمان کی بھی وہ 3 صفات انتہائی زور آور، انتہائی سرکش، تو ان کو بھی سدھانا، ان کو فرما بردار بنانے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی رہنمائی کرنا اور ان کو ہموار کرنا فرما برداری کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس کام کے لیے روزہ جو ہے وہ بہترین چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصوم جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، یعنی روزہ ان 3 صفات کی جو سرکشی ہے، جو ان کا زور ہے، اس کو توڑ دیتا ہے۔ اور جب اس کا زور ٹوٹتا ہے ان چیزوں کا، تو لا محالہ ان مسلمان کا جو دل، ضمیر اور وہ صفات جو ہے
وہ رام ہو جاتی ہیں، ان کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ نیکی کی طرف اس کی رہنمائی ہوتی ہے اور نیکی کی طرف وہ راغب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو روزہ جو ہے وہ ٹارگٹ بناتا ہے، جس کے ذریعے ایک مسلمان جو ہے وہ اکثر گمراہ ہوتا ہے، وہ ہے پیٹ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی محنتیں، کوششیں اور جتنی مشقتیں، مصیبتیں ہیں، کس وجہ سے؟ وہ پیٹ کی وجہ سے۔ اس پیٹ کی وجہ سے ایک مسلمان لالچی بھی ہو سکتا ہے، ایک مسلمان اپنا ایمان بھی بیچ سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ یہ سارے گورکھ دھندے جو ہیں، گمراہی کے جو بھی راستے ہیں، وہ اس پیٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں جتنے بھی کام ہیں، جتنی مشقتیں، مصیبتیں، شعور سے موت تک انسان لڑتا ہے، چاہے دنیا سے جس سے بھی، وہ کس کے لیے؟ وہ صرف اور صرف پیٹ کے لیے لڑتا ہے۔ تو روزہ جو ہے سب سے پہلے اس پیٹ کو آ کر ٹارگٹ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 12، 13، 14 گھنٹوں کا یہ روزہ اس پیٹ کے زور کو، اس کی شہوات کو، اس کی لذتوں اور چٹخاروں کو اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے روک دیتا ہے۔ جب پیٹ کے اندر جو ہے وہ انرجی نہیں جاتی، وہ قوت نہیں جاتی، تو پھر اس کے اندر جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ آہستہ آہستہ یہ پیٹ جو ہے وہ پھر نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس کی سرکشی، اس کے غلط جو ہے جذبات جو ہیں وہ بالکل آہستہ آہستہ آرام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے جذبات جو ہے وہ نیکی کی طرف، اس کے چٹخارے، لذتیں، وہ سارے جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف 1 مہینے کی پریکٹس کے دوران، اگر مسلمان سمجھے تو، نہ سمجھے تو پھر رمضان جو ہے وہ 11 مہینوں سے زیادہ پیٹ کی ورزش کی جاتی ہے۔ اب روزہ رکھنے کے رکھتے وقت یا روزہ افطار کرتے وقت مسلمان کھانے پینے کی اشیاء پر ایسے ٹوٹ پڑتا ہے جیسے کبھی زندگی میں اسے ملے نہ ہوں، یا اس وقت کے بعد اسے پھر نہیں ملیں گے۔ اگر مسلمان سمجھے تو پھر روزہ پیٹ کی جو بھی لذتیں، چٹخارے یا اس کی جو بھی امنگیں ہیں اس کو توڑ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا مقصود بھی یہی ہے روزے کے ذریعے کہ اس کی جو پیٹ کی لذتیں، چٹخارے اور جو پیٹ کی خواہشات، آرزویں ہیں، اور یہ پیٹ کی آرزویں مسلمان کو جھوٹ پر، لالچ پر اور گناہ پر اور غلط کام پر اور بہت سارے غلط کام کروا کر یہ جو ہے پیٹ اپنا ایندھن جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے مسلمان کو سب سے پہلی بات جو سمجھاتے ہیں، اس پیٹ کی سرکشی کو وہ توڑنا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جب پیٹ کے اندر جو ہے وہ ایندھن نہیں جاتا تو جذبات اتنا زیادہ نہیں ہوتے، خواہشات، امنگیں پھر سر نہیں اٹھاتی، پھر آرزویں پیدا نہیں ہوتی، پھر اسے لالے پڑے ہوتے ہیں کہیں سے پانی مل جائے، کہیں سے کچھ مل جائے تو کچھ کھانا پینا، اس پیٹ کو پورا کرنا، اس کے ایندھن کو پورا کرنا۔ تو جس طرح ایک شاہزور گھوڑے کو آپ رام کریں، اسے سکھلائیں، سمجھائیں سواری کے لیے، اسی طرح انسان کے پیٹ کو روکنا بھی ناممکن ہے، مشکل کام ہے، کیونکہ یہی پیٹ ہے جو مسلمان کو ہر قسم کے گناہ پر تیار کرتا ہے۔
تو اس کے لیے پیٹ کی چٹخاروں کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا کہ مسلمان کو یہ پیٹ جو گمراہ کر رہا ہے اس کے زور کو اللہ تعالیٰ توڑ دیتے ہیں روزے کے ذریعے۔ ایک بات یہ ہوگی کہ مسلمان جس چیز کے ذریعے گمراہ ہوتا ہے وہ پیٹ ہے، لیکن روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی قوت کو، اس کی سرکشی کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسری بات، دوسری صفت جس کو روزہ ٹارگٹ کرتا ہے یا روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مقصود مطلوب مسلمان سے، وہ نفسانی خواہشات ہیں۔ بلندی، ترقی کی طرف جانا انتہائی دشوار کام ہے۔ جو بھی مسلمان اس دنیا کے اندر اخلاق کے اندر ترقی کرے یا مادیت کے اندر ترقی کرے یا جس چیز کے اندر ترقی کرنا چاہے، جگہ جگہ پر ہر سٹیپ پر اسے دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان رکاوٹوں کو توڑ کر ان کو سر کر کے یہ ترقی کر سکتا ہے، چاہے اخلاق ہو، چاہے مادیت ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو۔ تو مسلمان بھی اخلاق کے اندر اگر ترقی کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلی رکاوٹ وہ خواہشات ہے، وہ نفسانی ہوا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے۔ ایک طرف نفس امارہ ہوتا ہے اور ایک طرف نفس مطمئنہ ضمیر ہوتا ہے، تو دونوں کی کشمکش چلتی ہے، ایک طرف نیکی اور ایک طرف برائی۔ تو مسلمان کے دل دماغ کے اندر جب یہ کشمکش چلتی ہے، تو اگر مسلمان مضبوط ہے ضمیر کے لحاظ سے، تو وہ نفس امارہ، خواہشات، نفسانیت کو وہ مغلوب کرے گا اور ضمیر کو غالب کرے گا، تو اس طرح وہ اخلاق میں ترقی کر سکے گا۔ نہیں تو پھر نہیں کر سکتا، پھر وہ نفسیات، خواہشات وہ غالب آ جائیں گے۔ اور پھر جب مسلمان خواہشات کو مغلوب ہونے دیتا ہے، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح آسمان کی طرف چڑھنا مشکل ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھنا مشکل ہے، اسی طرح پہاڑ سے گرنا بہت آسان ہے۔ پہاڑ کی طرف چڑھنا ایک جسمانی، ذہنی، ہر قسم کی مشقت ہے، لیکن وہاں سے گرنا اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ اسی طرح مسلمان اگر بد اخلاق بن جائے، خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے، ضمیر کو سلا دے، نفس امارہ کو غالب کر لے، پھر اس مسلمان کے لیے ذلت کو پسند کرنا، اپنے اندر جگہ دینا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ پھر اس کے لیے ضمیر کو سلا دینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت روزے کے ذریعے دوسری چیز جس کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا مسلمان سے مطلوب مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی خواہشات کو لگام دی جائے، اس کے نفس امارہ کو روکا جائے۔ جو نفس امارہ ضمیر کو غالب کر رہا ہے، مغلوب کر رہا ہے، اس کی طاقت کو، اس کی سرکشی کو روک دیا جائے۔ تو اس کا بہترین نسخہ روزہ ہے۔ جب جسم کے اندر توانائی جاتی ہی نہیں، خوراک، گندم، خوردونوش کی کوئی اشیاء 12 گھنٹے نہیں جاتی، تو خواہشات کا زور خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پیٹ بھر کر سو جائیں یا پیٹ بھر کر آپ کھانا کھائیں، تو اس کا خمار دماغ پر بھی چڑھتا ہے اور نفسیات پر بھی چڑھتا ہے۔
تو اللہ رب العزت اس روزے کے ذریعے مسلمان کی جو سرکشی ہے نفسیات کی، اس کو توڑنے کے لیے روزہ فرض کیا ہے، تاکہ اس کے نفس امارہ کو مغلوب کیا جائے، ضمیر کو غالب کیا جائے۔ جب یہ مسلمان ضمیر کو غالب کرے گا تو اس کا رجحان نیکی کی طرف بڑھے گا، وحی کی طرف بڑھے گا، غیرت اور حمیت کی طرف بڑھے گا، اور اس کے اندر انسانیت جیسی صفات جو ہے وہ پیدا ہوں گی۔ جب یہ ضمیر کو سلا دے گا تو پھر ذلت کی گہرائی کی انتہا نہیں۔ جس طرح بلندی آسمان کی وسعت کی انتہا نہیں، اسی طرح پستی، کم ہمتی اور ذلت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو پھر مسلمان کو نفس امارہ جب مغلوب ہو گیا، ذلت کے راستوں میں جاتے ہوئے اس کو تکلیف نہیں ہوتی اور نہ ہی مشقت ہوتی ہے۔ تکلیف ہو تو پھر اس مسلمان کچھ جاگے، تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو انسان زندہ جاوید ہے ضمیر کے لحاظ سے، اس کو جگہ جگہ سٹیپ پہ سٹیپ تدریجاً اس کو تکلیف، مشکلات، ابتلائیں، آزمائشوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو وہ مسلمان سمجھتا ہے کہ زندگی ہے کیا، اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے کیوں؟ تو دوسری بہت بڑی صفت جس کے ذریعے اکثر مسلمان جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں، وہ نفسیات ہے۔ اور اللہ تعالی ہم مسلمانوں پر روزے فرض اس وجہ سے کرتے ہیں سال میں ایک دفعہ کہ ایک تو پیٹ کی جو آرزویں ہیں اس کے چٹخاروں کو ختم کیا جائے، اور دوسری بات اس سے پیدا ہونے والی نفسیات کی جو سرکشی ہے اس کو رام کیا جائے، اور تیسرا مقصود مسلمان سے وہ یہ ہے کہ اس کی غفلت کو توڑ دیا جائے۔ اب ایک مسلمان جب پیٹ کی آرزویں بھی اس کی زندہ ہوں، نفس امارہ بھی وہ غالب ہو، تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان انتہائی چست ہو اپنی نمازوں میں، اپنے فرائض میں، اسلام کے احکام کے سمجھنے اور بجا آوری میں، یہ ناممکن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مسلمان پر قرآن کی تلاوت کو رمضان کے ذریعے کے ساتھ جوڑ دیا، تراویح کو جوڑ دیا، اور رات کے قیام کو جوڑ دیا، اور صبح کے وقت سحری کے وقت اٹھنے کو جوڑ دیا۔ مسلمان پر اذان سے پہلے تہجد کے وقت اٹھنا یہ انتہائی دشوار ہے۔ آپ صبح کی نماز میں دیکھ لیں، رمضان تو گزر گیا ہے، صبح کے وقت مسلمان کا اٹھنا انتہائی مشکل کام ہے، اور صبح سے پہلے تہجد کے وقت اٹھنا یہ تو اور انتہائی مشکل کام ہے۔ تو اللہ رب العزت مسلمان کی اس غفلت کو توڑتے ہیں تاکہ مسلمان کے اندر وہ عبادات والی چستی پیدا ہو، قرآن کو سننے کے اندر چستی پیدا ہو۔ خالی پیٹ یہ مسلمان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پھر دل دماغ بھی حاضر ہوتا ہے، کچھ بات سمجھ بھی آتی ہے۔ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمان کی غفلت کو توڑتے ہیں، اور یہ تین چیزیں، پیٹ، نفسیات اور غفلت، یہ تین بڑی چیزیں ہیں جن کے ذریعے مسلمان اکثر جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ مسلمان پیٹ کی لذتوں سے بچ جائے اور نفسیات سے بھی بچ جائے، لیکن اس غفلت سے نہیں بچ سکتا۔ آج مسلمانوں کے اندر یہی ہے کہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم 5 نمازیں ادا کرتے
اندر روزے رکھتے ہیں تو میرا مقصد ہے کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکمل طور پر بجاوری کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ غفلت اس چیز کا نام ہے کہ وقت کا جو فرض مسلمان کو بلائے مسلمان اس کی طرف لب کے، اس کو عبادت مطلق کہتے ہیں۔ وقت کا جو فرض ہو وہ اس کی طرف جائے، اس کی بجا آوری کرے، اللہ تعالیٰ کا اس کو حکم ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اگر اس کا مسلمان بھائی بیمار ہے اور اس مسلمان کو اس کی ضرورت ہے تو اس وقت اس مسلمان کا تہجد پڑھنا اتنا ضروری نہیں جتنا اس مسلمان بھائی کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک مسلمان مصیبتوں آزمائشوں کے اندر مبتلا ہے اور مصائب کے اندر مبتلا ہے اور یہ مسلمان دیکھ رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس لیے اتنا ضروری نہیں جتنا اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ تو غفلت یہ نہیں ہے کہ مسلمان صرف 5 نمازیں پڑھے اور کہے کہ میں غافل نہیں ہوں، بلکہ وقت کا جو فرض اس مسلمان کو بلائے یہ لبیک کہے، اسلام کو سمجھے کہ اسلام کہتا کیا ہے۔ تو روزے کے ذریعے مسلمان کو اللہ تعالی جس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں، سب سے پہلے 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ ٹارگٹ کرتے ہیں اس روزے کے ذریعے کہ وہ مسلمان کی سرکش 3 صفات رام کر دی جائے، ان کی سرکشی کو توڑ دیا جائے اور انہیں نیکی کی طرف راغب کر دیا جائے۔ سب سے پہلے پیٹ، اس کی آرزوؤں کو، اس کی خواہشات کو، اس کے جذبات چچخاروں لستوں کو توڑ دیا جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کیا جائے۔ دوسری بات، سرکش چیز وہ نفس امارہ ہے، اس کے لذتوں چچخاروں اور اس کی خواہشات آرزوؤں کو، ان کی تمام تر لذتوں کو توڑ دیا جائے اور اس مسلمان کے نفس امارہ کو مغلوب کیا جائے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما برداری کی راہ دکھا دی جائے۔ اور تیسری بات کہ اس مسلمان کو ہر وقت چوکس کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کون سا فرض مجھے کس وقت وہ بلا رہا ہے، کہ ہر وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں جن کو روزہ ٹارگٹ کرتا ہے اور ان کے نتیجے میں ان چیزوں کو دباتے ہوئے اللہ رب العزت کون سی صفات کو ابھارتے ہیں، وہ 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت ان 3 چیزوں کو رام کر کے، دبا کے، ان کی سرکشی کو توڑ کے 4 صفات پیدا فرماتے ہیں، کرتے ہیں، یا اس روزے کے ذریعے مسلمان کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات وہ ہے صبر۔ شعور سے موت تک مسلمان کی زندگی کو آپ کھنگال لیں، ساری زندگی وہ صبر سے بھری پڑی ہے۔ مسلمان کو اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے جو بھی مسائل پیش ہوں، مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، ابتلائیں، آزمائشیں آئیں، اس مسلمان کو صبر کرنا ہے۔ آپ اسلام کی پوری تاریخ دیکھ لیں، انبیاء کو دیکھ لیں اور ہر اس مسلمان کو دیکھ لیں جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کا ضمیر زندہ ہے اور وہ اسلام کی حقیقت کو جانتا پہچانتا ہے، تو اس پر مصائب کا، مصیبتوں کا آنا،
یہ لازمن ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ناممکن ہے کہ ایک مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو، اس پر مصیبتیں، آزمائشیں، ابتلائیں نہ آئیں، یہ ناممکن ہے۔ ان مصیبتوں نے آنا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صبر کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے صبر کو طلب کرو۔ اصل میں صبر جو یہ لفظ ہے سواد بارہ، اس کا معنی ہے کڑوی بوٹی کا ایک نام ہے صبر، کڑوی بوٹی کا نام۔ تو جو یہ صفت پیدا ہوتی ہے یہ ہے ہی کڑوی صفت، بڑی کڑوی ہے۔ صبر کرنا انتہائی مشکل کام ہے کہ ایک مسلمان اسلام کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگا دے، مشکل ہے۔ دیکھا ہے ہم نے، مسلمان اپنی جائیداد لٹائیں گے، مشقت محنت کریں گے، اپنی دماغی کوشش محنت کاوش سب کچھ کریں گے، لیکن جب ان کی ذات کی باری آتی ہے، اپنی عزت کی باری آتی ہے، تو کوئی بھی مسلمان ایسا خال ہوگا جو اسلام کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگاتا ہے۔ مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام۔ آپ صرف ایک ہی واقعے کو دیکھ لیں، صرف طائف کے واقعے کو دیکھ لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری پیغمبر، اس پیغمبر کے ساتھ مخلوق کیا کرتی ہے؟ پتھر مار مار کر خون نکال دیتے ہیں، عزت نفس مجروح ہو رہا، اور وہاں اللہ کے پیغمبر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اے اللہ یہ مخلوق مجھے جانتی نہیں، یہ مخلوق مجھے پہچانتی نہیں ہے۔ تو اسلام کے لیے اپنی ذات کو قربان کرنا، اپنے نفس کو، انتہائی مشکل کام ہے۔ تو صبر کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسلام کے لیے انتہائی مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس روزے کے ذریعے جب تین صفات کو، گمراہ کر دینے والی صفات کو رام کیا، تو ان کے نتیجے میں سب سے پہلی صفت جو پیدا ہوتی ہے یا ہونی چاہیے یا کرنی چاہیے وہ ہے صبر۔ صبر کریں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور دوسری صفت اللہ تعالی جو مسلمان کے اندر پیدا کرتے ہیں یا مسلمان کو روزے کے ذریعے پیدا کرنی چاہیے، وہ ہے فقر، فقیری، محتاجگی، احتیاج۔ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے مسلمان کو سمجھاتے ہیں کہ اے مسلمان، اس دنیا میں اپنی اوقات کو مت بھول، اس دنیا میں ولا تمشی فی الارض مرحا، اس دنیا میں گردن کو تان کر اکڑ کر اس دھرتی پر نہ چل۔ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو آسمان کی وسعتوں کو پہنچ سکتا ہے۔ تیری اوقات کیا ہے، اس دنیا میں تیری حیثیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پہچان کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح تم کھاتے پیتے ہو حلال سے روکے ہوئے ہو، کس کے حکم سے؟ میرے حکم سے۔ تو پھر یہ میرا حکم صرف تیرے منہ تک نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ٹریننگ ہے، رمضان کے ذریعے تجھے سمجھانا مقصود ہے کہ تجھ پر حکم کس کا چلتا ہے۔ یہ صرف منہ کی بات نہیں ہے، پیٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر نہ تو دیکھ سکتا ہے اپنی مرضی سے، نہ تو اپنی مرضی سے بول سکتا ہے، نہ تو اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، نہ تو اپنی مرضی سے آیا ہے، اور نہ ہی تیری مرضی سے ہم نے تجھے آزادی، یہ نعمتیں دی، یہ زندگی دی،
یہ دنیا کی نعمتیں دی، نہ تیری مرضی سے یہ کچھ بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا تو بغیر مانگے، دیا تو بغیر کسی عوض کے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں دیا، کسی چیز کے بدلے تجھے جسم نہیں ملا، کسی چیز کے بدلے تجھے نعمتیں نہیں ملی، کسی چیز کے بدلے تجھے عنایات، نعمتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ کی تجھ پر نہیں برس رہے، بغیر عوض کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنی اوقات پہچان، اپنی حدود اور قیود کو پہچان، اپنی حیثیت کو پہچان۔ اس دنیا کے اندر تو فقیر ہے، مانگنے والا ہے، میرے علاوہ تجھے کوئی نہیں دے سکتا، اگر دیا ہے تو میں چھین بھی سکتا ہوں، جب میں چھیننے پر آتا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت واپس نہیں کر سکتی۔ تو روزے کے ذریعے اللہ رب العزت مسلمان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ تیری اوقات ہے عبدیت، تیری اوقات ہے جھکنا، تیری اوقات ہے مانگنا، تیری صفت ہے یہ۔ جتنی اس صفت میں، جھکاؤ والی صفت میں، سجدے والی صفت میں جتنا تو بڑھتا جائے گا اتنا تو ترقی کرتا جائے گا، جتنا اس صفت سے تو دور ہوتا جائے گا اتنا انسانیت ہم تجھ سے چھین لیں گے، اتنا تیرے اندر ہم گندگی، غلاظت، گمراہیوں کو بھر دیں گے۔ اور تیسری صفت روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اس مسلمان کے اندر، وہ ہے شکر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، تمہیں آنکھیں دیں، دل دیا، اور تمہیں آنکھیں، دل، زبان، جسم یہ عطا کیا، کس وجہ سے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اب ایک انسان جب اس دنیا پر اپنی اوقات سمجھتا ہی نہیں، جب اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں، میں آقا ہوں یا غلام ہوں، میری اوقات کیا ہے اس دنیا میں، تو ناممکن ہے اس انسان کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے۔ جب اسے اپنے محسن کی پہچان ہی نہیں تو وہ کب اس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ وہ کب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات سے بھرا ہوا دل وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک بکری جو ہے اس کے تھن لبریز ہوں دودھ سے، ہاتھ لگانے سے چھلک پڑتے ہیں وہ، اسی طرح وہ مسلمان جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے احسانات موزن ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دھرتی پر کون ہے وہ ذات جو مجھ پر احسانات کی بارش کرتی ہے، کون ہے وہ ذات جو مجھے ہمیشہ کی نعمتیں عطا کرتی ہے۔ جب مسلمان کے دل دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کے احسانات موزن ہوتے ہیں، اسے ادراک اور سمجھ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مجھ پر کوئی احسانات نہیں کرتا، اگر انسان بھی مجھ پر احسان کرتا ہے تو اس کو بھی کس کی توفیق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس انسان کو تجھ پر کوئی احسان کر دیا۔ یہ ساری کی ساری توفیقیں کہاں سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو وہ مسلمان اپنے ایمان کے اندر مضبوط ہوتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کے احکام پڑھ کے سنائے جاتے ہیں تو اس دل کے
کر، کیونکہ احسانات موزن ہوتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں کہ کس ذات کا ذکر آ گیا ہے، میں اس کا فقیر غلام، اس کا بندہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، آنکھیں دل ہم نے دیے، کس وجہ سے؟ شکر کرو، ہمارے سامنے جھکو۔ ایک عابد تھا، 50 سال اس نے عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذرائع سے اسے پیغام بھیجا کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ عابد سوچنے لگا 50 سال میں نے عبادت کی، صرف معافی؟ دنیا کے اندر تو مجھے 50 سالوں میں ایک گناہ بھی یاد نہیں کہ میں نے کیا ہو، صرف معافی دی اللہ تعالیٰ نے مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جسم کے اندر ایک نس کو حکم دیا کہ بگڑ جا۔ اب وہ تکلیف شروع ہوگی کہ نیند ختم، نمازوں کا پتہ نہیں، تکلیف کا اتنا عالم کہ اپنا ہوش حواس کھو بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے تکلیف سے نجات دی، اسے افاقہ ہوا، نیند آ گئی، خواب کے ذریعے اسے بتایا گیا کہ اے انسان 50 سال تک اس نفس کے ذریعے تو سکون اطمینان کرتا رہا، تیری 50 سال کی عبادت ایک طرف، یہ اس نفس کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس نفس کے ذریعے تو اطمینان جو سکون کرتا رہا ہے، یہ 50 سال کی عبادت وہ اس کا بدلہ نہیں ہے۔ اور نعمتیں تو کہاں پڑی ہیں، یہ صرف ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ایک رگ کو بگاڑ دیا، اس کا سارا نظام ختم ہو گیا، دھرم برم، عبادتیں گئی، ہوش حواس ختم۔ 50 سال کی عبادت اور ریاضت اور محنت اور مشقت، اور 50 سال میں ایک بھی گناہ یاد نہیں اس مسلمان انسان کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ 50 سال کی عبادت یہ اس سکون کا بدلہ نہیں ہے، تو اور جتنی نعمتیں میری بارش کی طرح برس رہی ہیں تو اس کا عوض کیا ہے؟ اگر میں معاف کر دوں تو وہ میری رحمت ہے۔ اپنی عبادت کی وجہ سے کوئی انسان وہ نہیں بخشا جا سکتا، یہ تو میری رحمت ہے جو انسانوں پر بارش کی طرح برس رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اور شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان پیٹ بھر لے، ڈکارتا رہے، الحمدللہ پڑھے، یہ نہیں شکر۔ شکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سمجھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، جو انسان مسلمان مجھ سے پناہ مانگتا ہے، پوری دنیا اس کے مخالف ہو جائے، اسے اس کا جینا دو بھر کر دے، میں اس کے لیے ایسے راستے نکال دیتا ہوں کہ اس انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو مسلمان مجھ پر بھروسہ نہ کرے، مجھ سے امیدیں نہ لگائے اور مجھ سے مدد طلب نہ کرے، تو پھر میں اس مسلمان سے دنیا کے اسباب کو چھین لیتا ہوں، اس کے پاؤں سے زمین کو سمیٹ دیتا ہوں، اور پھر اس انسان کو دنیا میں اکیلا چھوڑ دیتا ہوں، جہاں بھٹکتا رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن جب مسلمان میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، اگر نعمتیں نہیں تو پھر الحمدللہ علی کل حال، مصائب ہے تو الحمدللہ علی کل حال، اگر خوشی ہے تو پھر بھی الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
وہ انسان اپنے دل کے اندر آرزویں پالتا ہے تو پھر اپنی زبان پر نہیں لاتا ان خواہشات کو، آرزوؤں کو، نیک آرزوؤں کو میں پہلے پورا کر دیتا ہوں۔ تو روزے کے ذریعے اللہ رب العزت تیسری چیز وہ مسلمان کے اندر جو ہے اللہ رب العزت وہ شکر پیدا کرتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، معصوم عن الخطا، انبیاء کے بھی سردار، عبادتیں کرتے ہیں، پاؤں پر ورم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے تو کوئی گناہ بھی نہیں، آپ کے بارے میں گناہ کا تصور بھی جرم ہے، تو آپ اتنی عبادت اور ریاضت۔ تو اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ اسلام، دین، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ ایسی سوچیں بن گئی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ، مخصوص لوگ، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ ہرگز یہ غلط بات ہے، انتہا درجے کی غلط بات ہے۔ اگر دنیا پر انسان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، تو اسے جھکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی زیادتی نہیں ہونے لگی ہماری عبادت سے اور ہماری فرما برداری سے، اور اگر ہم نافرمان بن جائیں اللہ تعالیٰ کی عزت اور شان اور وقار میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ تو ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان روزوں کو فرض کیا مسلمانوں کے لیے، تاکہ ان کے اندر انسانیت کو اجاگر کیا جائے، اپنے محسن کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں، سب سے پہلے تم میرا شکر ادا کرو، اس کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اور دنیا کے اندر مسلمان اور جتنا بڑا نیک ہو، چاہے وہ نیک نہ بھی ہو، تو ایک انسان کو فخر ہوتا ہے اس چیز پر کہ میں اپنے ماں باپ کا بڑا فرمانبردار ہوں، میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ دعوے ہوتے، دعوے نہیں بلکہ لوگ کرتے بھی ہیں کہ میں اپنے والدین کے لیے میں کیوں نہ کروں، انہوں نے میرے لیے یہ کیا وہ کیا، اور پتہ نہیں کتنی مسائل، مصیبتیں، مشقتیں، لہٰذا مجھے کرنا چاہیے، اگر میرے اندر انسانیت ہے فلاں 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 مجھے کرنا چاہیے۔ تو لوگ کرتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی قرآن کے اندر لفظ جو ہے استعمال جو قرآن کے اندر کیا والدین کے لیے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جناح الذل، جناح کہتے ہیں پروں کو، پرندوں کے پروں، جن کے بھی پروں، پرندوں کو جناح کہتے ہیں۔ تو اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ والدین کے لیے ذلت کے پر، کیا مطلب؟ جناح الذل، اور پھر آگے من الرحمہ۔ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو والدین کا کتنا فرما بردار بنانے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا، اندازے سے باہر ہے۔ جناح الذل اور پھر رحمت، ایک طرف وہ پر ہیں جس طرح ایک مرغی ہو اور مرغی اپنے بچوں کو
مصیبتوں سے اور جتنے بھی مسائل مشکلات جو بھی ان کی پرورش کے لیے کس طرح ان کو ڈھانپتی ہے اور ان کا کس طرح خیال کرتی ہے. یہ وہ تصور ہے جناح الذل. اور دوسری طرف ذلت، یعنی کیس عجز اور انکساری کے ساتھ ان کی تم حفاظت کرو. کتنا تمہارے دلوں کے اندر عاجزی ہونی چاہیے والدین کی عزت کرنے کے لیے، ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے تمہارے دلوں کے اندر کتنی عاجزی انکساری ہونی چاہیے. جناح الذل. اور پھر ارشاد فرمایا من الرحمہ، اور رحمت کا کتنا سمندر اور جوش ہو، انتہا کر دی. وَخْفِضْ، اور پھر وَخْفِضْ کے لفظ بھی ہیں. وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ وَخْفِضْ کے مطلب یہ نہیں کہ پارا مطلب اوپر اٹھائے، نہیں، وَخْفِضْ پروں کا بھی نیچا رکھنا ہے. جس طرح مرغی جو ہے اپنے بچوں کو ڈھانپ کر رکھتی ہے، یہ بھی نہیں کہ پارا ہے ٹھیک ہے جس طرح بھی استعمال کرو، نہیں. وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ. اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اولاد کے اندر فرما برداری، والدین کے لیے محبت کے جذبات کتنا اللہ رب العزت نے سمو دیے، اندازہ کرنا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ والدین کے لیے فرماتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ تو والدین ہیں. قل ان کان آباؤکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والدین کے لیے اتنی تمہارے اندر رحمت کا جذبہ، عاجزی، انکساری اور انتہائی تذلل اور ادب و احترام اور ایک سمندر و محبت و احترام کا، تم اس طرح والدین سے پیش آؤ. لیکن وہی والدین قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر یہی والدین ہو، خاندان ہو، بہن بھائی ہو، عزیز اقربا ہو، مال و دولت ہو، جائیداد ہو، اللہ سے اگر روک دے تو پھر تم نے نہیں رکنا، پھر تم نے نہیں رکنا. والدین کے لیے اتنی جذبات اور ہمدردیاں، اور مسلمان سمجھتا ہے کہ مجھے ہونا بھی چاہیے، فخر بھی کرتا ہے. لیکن آج کتنے وہ مسلمان ہیں جو ایسے جذبات، والدین سے محبت سے بھی بڑھ کر جذبات، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے رکھتے ہیں. کتنے ہیں مسلمان؟ شہید شکر کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، آنکھیں، دل دماغ دیے، اس وجہ سے کہ شکر کرو. وہ شکر کیا ہے؟ وہ تذلل ہے، وہ عاجزی ہے، انکساری ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جیسی انکساری، تذلل، وہ کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتی. تو روزے کے ذریعے اللہ رب العزت جو ہے مسلمان کے اندر وہ پیدا کرتے ہیں سب سے پہلے صبر، دوسرا فخر، اے مسلمان اوقات کو پہچان. تیسری بات کہ احسانات کا لامتناہی سلسلہ، لامحدود سلسلہ. اس مسلمان کو جب اوقات پہچانے گا تو یہ ضرور پہچانے گا کہ میرا محسن کون ہے، تو لازماً یہ جھکے گا. جب یہ اس کے دل کے اندر وما قدر اللہ حق قدر، جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی نہیں ہے تو ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے. عبداللہ بن مبارک ارشاد فرماتے ہیں انسان کے اندر جب دو خصلتیں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر لکھ دیتے ہیں. ایک صفت یہ کہ مسلمان دین کے اعتبار سے اپنے اوپر والے عالم کو، متقی کو، پرہیزگار کو دیکھے اور اس کی پیروی اور اتباع کرے.
اور دنیا کے اندر اپنے سے نیچے والے طبقے کو دیکھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے دیا اس پر صابر اور شاکر رہے. تو اللہ رب العزت اس مسلمان کو صابر اور شاکر لکھ دیتے ہیں. لیکن جو مسلمان دین کے اندر اپنے سے نیچے والے انسانوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے مسلمان کیا کر رہے ہیں, کہاں رہ گئے مسلمان ہے ہی نہیں, نیکی کرتے نیکی نیکی نیکی, کیا نیکی, کوئی ہے یہاں مسلمان, کسی کے اندر ایمان ہے, کوئی بولتا ہے سچ, یہاں کوئی صحیح کام کرتا ہے, سارے ایک جگہ پر چلے ہوئے ہیں, آپ کو کیا سیاپا پڑا ہے نیک بننے کا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہیں, اگر اسلام نیکی اخلاق کو دیکھنا ہے تو اپنے اوپر والے کو دیکھو, انبیاء کی زندگیوں کو دیکھو, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھو اور ان کی اتباع اور پیروی کرو. اور دنیا کے اندر اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھو, یہ نہیں کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور سمجھو اس کی 3 اگر بلڈنگیں عمارتیں ہیں تو میری بھی ہونی چاہیے, اور تمہاری ساری زندگی اس محنت مشقت میں لگ جائے کہ وہ 3 بلڈنگ کا مکمل ہو اور میری اس سے جان چھوٹے. وہ مکمل ہونے والی نہیں اور جان چھوٹنے والی نہیں. رزق تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, لیکن ہدایت جو ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, جو مانگے گا اسے ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان جو نعمت استعمال کرتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ الحمدللہ علی کل حال, اور اسی طرح حدیث کے لفظ ہیں کہ جو مسلمان کپڑے نئے خریدتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, سجدہ ریز ہوتا ہے, اور اس کے چاہے وہ مطلب چادر ہو, شلوار ہو یا قمیض ہو, وہ گھٹنوں سے نیچے نہیں جاتی, پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ رمضان, یہ روزے, یہ ہمیں ایک بہت بڑی عبادت کے لیے تیار کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز روزہ اور رمضان انسان کے پیٹ کی لذتوں کو توڑتا ہے. دوسری بات یہ خواہشات کی چٹخاروں کو توڑتا ہے, اور مطلوب ہے مسلمان سے کہ ان کو توڑے اور اس کا شعور حاصل کرے. تیسری بات جس کو دبانا ہے وہ غفلت کو توڑتا ہے روزہ رمضان, اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صفات جو ہیں وہ 4 ہیں. مسلمان کے اندر صبر کو پیدا کرتا ہے روزہ. دوسری بات مسلمان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے, یا اس مسلمان کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے. تیسری بات مسلمان کو شکر ادا کرنا چاہیے. شکر اصل میں عبادت کا مغز ہے, شکر عبادت کا مغز ہے. اور چوتھی بات مسلمان سے مطلوب روزے کے ذریعے وہ ہے ذکر, کہ ہر وقت مسلمان اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے, اور جب بھی نیکی اور برائی کی کشمکش ہو, برائی کو مغلوب کرے, نیکی کو غالب کرے. تو یہ روزہ ہمیں بامقصد بناتا ہے, اور یہ ٹریننگ مسلمان کو پھر 11 مہینوں کے اندر دہرانی ہوتی ہے. یہ رمضان بے مقصد نہیں ہے, اور پھر آپ دیکھیں اس کے روزوں کے بعد پھر حج ہے, اور حج تمام عبادتوں کا مغز ہے. تمام عبادتوں کی ٹریننگ پھر حج میں ہوتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.